اور اگر ہمارے مقابلے میں بلوائی آئیں گے تو ان سب کو مار دیا جائے گا، اور اس طرح سے امت میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنی مجبوریوں پر قابو پانے کے لیے سوچ و وچار کر رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے میں اپنی مجبوریوں پر قابو نہیں پا سکوں گا، تو آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا مسند خلافت کو کوفہ میں منتقل کر دیا جائے اور وہاں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے اور ان معاملات کا حل نکالا جائے۔ جب آپ نے اپنا اس فیصلے کو صحابہ کرام کے سامنے رکھا تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس فیصلے کی مخالفت کر دی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ تھا کہ اگر آپ مدینے کو چھوڑ کر کوفہ جائیں گے تو اس طرح مسلمانوں کے درمیان مزید گروہ در گروہ تقسیم ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ کہیں مسلمانوں میں یہ بات جنگ و جدال تک جانا پہنچے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کسی کی بات کو نہ مانا اور کوفہ میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ کوفہ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک جاسوس نے آ کر آپ کو خبر دی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت سیدنا طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما بصرہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔ جب آپ کو یہ خبر دی گئی تو آپ نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اب کوفہ جانے کے بجائے میں بصرہ روانہ ہو جاؤں۔ اگر وہ مجھے راستے میں مل گئے تو میں ان کو سمجھاؤں گا، اگر راستے میں نہ ملے تو بصرہ پہنچ کر باہم بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ چونکہ آپ کو جو خبر دی گئی تھی اس میں ایک احتمال یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ لشکر ہو، چنانچہ اپنی حفاظت کے پیش نظر اپنے لشکر کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ کسی طرح صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت میرے فیصلے کے خلاف ہے تو آپ نے کوفہ میں جانا ملتوی کر دیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں روانہ کر دیا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو اس وقت حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں مسلمانوں کے درمیان ایک عظیم فتنہ پیدا ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا بھی ساتھ نہ دیں اور اپنی تلواروں کو توڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں تاکہ ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے خون سے نہ رنگا جائے۔ وہ فرما رہے تھے کہ دوران خطبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور آپ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے سے روک دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر شمولیت کی دعوت دی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بھرپور طور پر اس کی تائید کی۔ چنانچہ 9650 لوگ کوفہ سے مولا علی کے لشکر کے اندر شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لشکر بصرہ کے قریب پہنچ چکا تو ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بصرہ کے قریب ایک مقام ذکا پر جمع ہوئے اور حضرت علی شیر خدا نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ بصرہ پہنچے تو جانبین میں سے جو مسلمان تھے جو اسلام کا درد رکھنے والے تھے انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی تاکہ کوئی صلح کا راستہ نکل آئے۔ چنانچہ وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ نے خطبہ دیا اور جہالت کی بدبختی کو بیان کیا اور اسلام کی سعادت کو ذکر کیا، اور آپ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کس طرح تینوں خلفاء کے ذریعے متفق رکھا۔ چنانچہ وہاں پر آپ نے فرمایا کہ سنو، کل میں مدینہ روانہ ہو رہا ہوں، تو جو لوگ قتل عثمان کے اندر کسی طرح شریک تھے یا آپ پر لعن طعن کرنے میں کسی طرح شریک تھے وہ میرے ساتھ وہاں نہ جائیں، بلکہ ان کو اپنے آپ پر ملامت کرنی چاہیے۔ جب عبداللہ بن سبا کی پارٹی نے یہ سنا تو ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ جو صلح ہے یہ تو ہمارے گلے میں پڑنے والی ہے اور اس صلح کا وبال انہی پر ہوگا۔ اگر یہ صلح ہو گئی تو ان کے قتل پر ہی انتہا ہو گئی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ قصاص طلب کرنے والوں سے زیادہ عالم ہیں، آپ اللہ کے احکام پر جلد عمل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا
عبداللہ بن سبا نے سب کا مشورہ سن کر کہا کہ بئس الرأی، تمہاری رائے بہت بری ہے، اور آخر میں اپنا مشورہ دیا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ دونوں گروہوں میں بٹ جاؤ، جو مولا علی کے گروہ کے اندر ہیں وہ ادھر رہیں، اور جو حضرت ام عائشہ صدیقہ کے گروہ میں ہیں وہ ادھر ہی رہیں۔ چنانچہ جب کبھی ہمیں وقت ملے تو ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں اور ان میں جنگ کروا دیں۔ اس رات کو یہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اگلے دن عبداللہ بن سبا کی پارٹی کے لوگوں نے عربی نسل کے تیز گھوڑوں کو لیا، اس پر سوار ہو کر حضرت ام عائشہ صدیقہ کے لشکر کی طرف گئے، اور تباہی پھیلاتے ہوئے جب اس لشکر کے قریب ہوئے تو وہاں جا کر رک گئے۔ جب حضرت سیدنا زبیر بن عوام اور حضرت سیدنا طلحہ نے دیکھا کہ یہ تو لشکر جو ہے، یہ جو لشکر کے جو فوجی ہیں، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فوجی ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مولا علی شیر خدا نے ہم پر شب خون مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے نے جنگ سے ہاتھ نہیں کھینچا اور وہ جنگ سے پریشانی محسوس نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ اپنی فوج کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ کے کجاوے کو ایک باروب اور مضبوط اونٹ پر بٹھا دیا گیا۔ فوجیوں میں سے ایک بہادر دستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل تھے ان کے خلاف حرکت میں آیا، اور ان میں سے بہت ساروں کو زخمی کیا اور بہت ساروں کو قتل کر دیا، اور انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ یہ واپس بھاگے، اور جب بھاگتے بھاگتے حضرت علی المرتضیٰ کی فوج کے قریب پہنچے تو انہوں نے یہ شور مچا دیا کہ ہم پر زبیر اور طلحہ نے شب خون مارا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ عبداللہ کا بیٹا طلحہ اور عوام کا بیٹا زبیر یہ کسی طرح جنگ سے باز نہیں آئیں گے۔ ادھر جب مولا علی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مولا علی کے لشکر کے اندر 7 آدمی ایسے تھے جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت علی بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے اور صفوں کو درست کرنے کا حکم دیا، اور یوں جنگ یہ شروع ہو گئی۔ تو یہ جنگ جمل کا پس منظر تھا، یہ جنگ جمل کا پس منظر تھا جس کے بارے میں بڑے بڑے اہل علم نے کہا کہ یہ جو جنگ تھی یہ غیر ارادی طور پر چھڑ گئی تھی، کسی کا بھی، اور ہر گروہ اپنا دفاع کر رہا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کہ سامنے والے گروہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور کیونکہ ان کے درمیان باہم جو معاملہ تھا وہ سلجھ چکا تھا، لیکن یہ عبداللہ بن سبا کی پارٹی کی وجہ سے ان کے درمیان میں یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب ہمیں اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب یہ جنگ غیر ارادی تھی، غیر فطری طور پر تھی، کسی کا بھی ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اور آپس میں صلح صفائی ہو چکی تھی، صرف یہ جو جنگ آپس میں چھڑی تھی وہ عبداللہ بن سبا کی پارٹی کے لوگوں کی وجہ سے چھڑی تھی، تو ہمیں کسی بھی گروہ کو سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زبانوں کو اس معاملے میں خاموش رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے بارے میں زبان دراز کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔